بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 ستمبر پورے ملک میں یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دیکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مدینہ منورہ جہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے، اس کے دفاع کے لیے کیا انتظامات فرمائے۔ آپ کی سنت اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی دفاع کے لیے، اپنے قوم اور ملت کی دفاع کے لیے کیا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے مشترکہ دفاع کے معاہدے کا انتظام کیا، جس میں سب نے مل کر یہ طے کیا کہ اگر بیرونی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم سب مسلمان کافر سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 10 سالہ مدینے والی زندگی کے اندر تقریباً کوئی 2 درجن سے زیادہ 27 غزوات میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی ہے۔ تو ان میں سے کچھ جو غزوات تھے وہ اقدامی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے، اور کچھ جو ہے نا دفاعی غزوات تھے، جیسا کہ احد، احزاب اور تبوک۔ یہ 3 دفاعی غزوات ہیں۔ ان غزوات میں جب پتہ چلا کہ دشمن مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگ کا آغاز کیا۔ مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ قریش مکہ تیار ہو کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے یا مدینہ سے باہر نکل کے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اکثر ساتھیوں کی رائے یہ سامنے آئی کہ مدینہ سے باہر میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے، جبکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے۔ مگر اکثریتی رائے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ حضرات مدینہ سے باہر مگر زیادہ دور نہیں گئے، اس وقت کی آبادی کے 3 میل کے فاصلے پر مقام ہے، مقام احد، وہاں جا کر دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوئے۔ یہ ایک دفاعی غزوہ تھا۔ اور ایسے ہی دوسری احزاب کے موقع پر جب پتہ چلا کہ قریش دوبارہ مدینہ کی طرف چڑھائی کرنے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر اور غزوے کے دفاعی روایتی طریقے سے ہٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے چاروں اطراف میں خندق کھدوائی۔ دشمن وہاں پہنچے اور 1 مہینے تک وہاں محاصرہ کیا، مگر کثیر تعداد ہونے کے باوجود مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے، ناکام واپس لوٹ گئے۔ یہ احزاب کا غزوہ کہلاتا ہے، اسے خندق کا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک تبوک کے موقع پر جب رومی لشکر مدینہ کی طرف چڑھائی کرنے والا تھا اور اس کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کی خبریں مسلسل مدینہ میں آ رہی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور مدینہ سے نکلے۔ جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو آپ رومیوں کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ رومی فوج کو پتہ چلا تو وہ پیش قدمی سے رک گئے۔ جب حضور علیہ السلام کو، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ رومی فوجیں آگے نہیں بڑھ رہی تو 1 مہینہ وہاں انتظار کرنے کے بعد واپس مدینہ لوٹ آئے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 غزوات جو کہ دفاعی ہیں، اپنے وطن کے دفاع کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا بنفس نفیس خود مقابلے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد مدینہ چونکہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکا تھا، اس لیے مدینہ کو ہر طرف خطرات درپیش تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے مقابلے کے لیے تیار رہتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی دشمن کے مقابلے میں مکنا رہنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی حکمت عملی کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بنو سلمہ کا قبیلہ مسجد نبوی سے دور ایک فاصلے پر قائم تھا، آباد تھا۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے گھر اور مکانات بیچ کے مسجد نبوی کے قریب جگہ خریدائیں، وہاں ہم اپنے مکان بنائیں تاکہ ہم مسجد کے قریب ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اس ارادے سے منع کیا اور فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو جہاں پہ تمہاری آبادی اس وقت موجود ہے وہ جگہ مسلمانوں کے وجود سے خالی ہو جائے گی، جو کہ دفاعی حکمت عملی کے خلاف ہے۔ دفاعی سرگرمیوں میں صحابہ کرام کو چوکنا رہنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے پیش ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ بھی اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے۔ ایک موقع پر مدینہ کو ہر طرف سے خطرات تھے اور مدینہ والے اہل مدینہ ہر وقت یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ دشمن کسی وقت بھی آ کے ٹوٹ سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک رات آدھی رات کو اہل مدینہ نے ایک طرف سے شور کی آواز سنی، اکثر لوگ اٹھے اور حالات کی تحقیق کے لیے اطراف میں پھیل گئے۔ یہ لوگ مدینہ سے باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لوگوں میں مدینہ کے چاروں اطراف کا چکر لگا کے آ رہا ہوں، اس وقت کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جب ہر طرف سے خطرات درپیش تھے اس کے باوجود آدھی رات کو گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر اکیلے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر، اپنے وطن مدینہ منورہ کا چاروں اطراف میں چکر لگا کے واپس آ کے اپنے ساتھیوں کو، علاقے والوں کو مطمئن کرتے ہیں کہ تم محفوظ طریقے سے رہو، کسی قسم کا تمہیں کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے وطن کے دفاع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات بے مثالی ہیں۔ اس لیے وطن کے دفاع کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔